بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں جنون، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 8ویں قسط کی جانب۔ رو کی تربیت یافتہ ناریوں نے چند منٹ ہی میں دونوں سرداروں کے 14 طبق روشن کر دیے۔ انہیں دن میں تارے نظر آنے لگے۔ دونوں کے سانس دھونکنے کی طرح چل رہے تھے اور وہ آرام دہ صوفوں پر الگ الگ ڈھیر کی صورت گرے ہوئے تھے۔ دونوں کو نارمل کرنے میں اب نارمل کرنے سے زیادہ وقت لگا تھا۔ ان کے ہوش و حواس قائم کرنے کے بعد وہ انہیں لے کر ارجن نواز کے کمرے میں پہنچ گئیں۔ اس بڑے سے ہال نما کمرے میں ان کے لیے خصوصی ڈنر کا بندوبست کیا گیا تھا۔ یہاں افغانی دمبے سے بلوچی سجی تک ہر شے موجود تھی۔ یہاں سے فراغت کے بعد دونوں اپنی جگہ واپس گئے۔ گرما گرم افغانی قہوے کی پیالیاں دونوں کے سامنے تھیں۔ کمرے میں صرف ارجن نواز اور ایک دوسرا شرما صاحب نامی شخص موجود تھا۔ سردار صاحبان، آپ کو کام اب تیزی سے کرنا ہوگا۔ ہمارے سرکار کی دلی خواہش ہے کہ آپ کا ملک جلد از جلد آزاد ہو اور آپ دنیا پر بادشاہوں کی طرح حکومت کریں۔ اس کے لیے آپ کو ہم ہر ممکن مدد دیں گے۔ ہمارے ماہرین کا خیال ہے کہ آزادی کی اس جنگ کو ہم جتنا زیادہ پھیلائیں گے اتنی ہی جلدی آزادی حاصل ہوگی، ارجن نواز نے کہا، اور اب اس کی جگہ شرما نے سنبھال لی۔ سردار صاحبان، ہم نے آپ کی جلدی کامیابی کے لیے ایک اہم منصوبہ بنایا ہے، جس میں آپ جتنا زیادہ تعاون کریں گے اتنی ہی زیادہ اور جلدی کامیابی ملے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس لڑائی کو صرف اپنے اور فوج کے درمیان نہ رکھیں، اس کے اور بھی فریق بنا لیں۔ دونوں ہونکوں کی طرح اس کا منہ دیکھ رہے تھے۔ ہمارے پاس بنگلہ دیش کا تجربہ موجود ہے۔ ہم نے بنگلہ دیش کو آزادی دلانے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں موجود پاکستان کے حمایتی گروپوں کا کلا کما کیا جائے۔ یہاں بھی یہی حکمت عملی کام کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت بلوچستان کے 3-4 اہم شہروں میں پنجابیوں نے اپنے پر پھیلا رکھے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ لوگ کبھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ ماضی کی تاریخ گواہ ہے۔ یوں بھی آپ کے بزرگ جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کا سب سے زیادہ استحصال ان پنجابیوں نے ہی تو کیا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ شرما نے اپنی بات کا رد عمل دیکھنے کے لیے گیند ان کی طرف اچھال دی اور دونوں نے باری باری پنجابیوں کی شان میں ایسے ایسے جملے تولے کہ شرما اور ارجن نواز تو جھوم اٹھے۔ انہیں ایسی زرخیز زمین بھلا اور کہاں میسر آتی۔ ان کا آدھا کام تو پاکستانی بیوروکریسی نے پہلے ہی سے کر دیا تھا، اور ان کے تنخواہ دار میڈیا پرسنلز بھی جی جان سے طویل عرصے سے اس دھندے میں لگے ہوئے تھے۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا شرما صاحب۔ سردار صاحبان، ان پنجابیوں کو نکالو بلوچستان سے، ان کی کروڑوں اربوں کی جائیداد اپنے قبضے میں کرو۔ ارے ظلم کی انتہا ہے۔ آپ کے بلوچ نوجوان نوکریوں کے لیے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں اور یہ یہاں گلچھرے اڑا رہے ہیں۔ ارجن نواز نے جلتی پر تیل ڈالا۔ آپ طریقے بتائیں شرما صاحب، کل ہی سے اس پر عمل شروع ہو جائے گا۔ داؤد مینگل نے لقمہ دیا۔ ہم نے جو سروے کیا ہے اس کے مطابق بلوچستان کے 2 شعبوں میں ان لوگوں کا خاصا اثر و رسوخ ہے، ایک تو تعلیم میں اور دوسرا میڈیکل میں۔ انہیں مارو۔ لسٹ ہم نے تیار کر لی ہے، ایک ایک کر کے انہیں مارو اور یہاں سے نکالو۔ جب پنجابی نکل جائیں تو سندھیوں کو پکڑنا، انہیں بھی ایک ایک کر کے نکال دینا۔ یہ دونوں نکل گئے تو تم لوگ پٹھانوں سے معاملات کر کے انہیں اپنا حصے دار بنا لینا۔ ارے بھائی، ہمیشہ کے لیے نہیں، کچھ عرصے کے لیے، اس کے بعد ان کا نمبر بھی لگ جائے گا۔ شرما نے مکاری سے ان کی طرف دیکھ کر دانت نکالے۔ ارے واہ شرما صاحب، بھائی آپ نے کمال ہی کر دیا، ہمارا تو دھیان اس طرف گیا ہی نہیں تھا۔ زرباغ نے بھی اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ سردار زرباغ جی، پولیس اور دوسری صوبائی فورسز میں بھی صرف پنجابیوں کو نشانہ بناؤ، اس طرح فورسز کے دوسرے ملازمین کو آپ سے ہمدردی ہو جائے گی۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ شرما نے دوبارہ مکاری سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ واہ شرما صاحب، واہ بھائی، آپ نے تو دل خوش کر دیا۔ اور اب آخری اور سب سے زیادہ کام کی بات، دھیان سے سننا۔ ارجن نواز کھڑا ہوا اور دونوں اس کی طرف ہماتن گوش ہو گئے۔ تمہارا سب سے زیادہ سافٹ اور فائدہ مند ٹارگٹ جانتے ہو کون ہوگا؟ دونوں نے ہونکوں کی طرح سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ ہزارے۔ ارجن نواز نے ان کے حواس پر بم پھوڑا۔ ہزارے؟ دونوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہاں جی، ہزارے۔ اب یہ بھی سن لو کہ وہ کیسے بھائی۔ ہزارے ہیں شیعہ، اور بلوچستان میں مذہبی طور پر زیادہ مضبوط لابی ہے۔
دیوبندیوں کی وہ کیا نام ہے، لشکر جھنگوی، ان کا آنکھ میں ٹکا لگا رہتا ہے آپس میں۔ آپ جانتے ہیں نا سردار صاحبان کے 9/11 کے بعد ہزاروں نے شمالی اتحاد کے ساتھ مل کر طالبان کا جو حال کیا تھا، ان کے دلوں میں نفرت اور انتقام کی آگ عرصے سے بھڑک رہی ہے۔ تم نے کچھ نہیں کرنا، بس اسی آگ کو ہوا دینی ہے، جس کے لیے اگلے 8-10 دنوں میں 3-4 دھماکے کر دو۔ بھائی محرم کی آمد ہے، 1-2 مجلسیں اڑا دو اور 1-8 زائرین کی بس بھی اڑا دینا۔ ارجن نواز نے ڈرامائی انداز میں ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ گھبرائیں نہیں، آپ نے صرف ورکرز دینے ہیں ہمیں، سارا سامان اور لاجسٹک ہم دیں گے۔ ارے بھائی ہم ایسے پٹاخے دیں گے کہ ایک گیند جتنے سائز کا پٹاخہ کانوں کے پردے پھاڑ کر رکھ دے گا۔ جیسے ہی کوئی دھماکہ ہوا، دنیا بھر کے میڈیا میں اس کی ذمہ داری لشکر جھنگوی لے لیا کرے گا۔ ارے یہ کام ہم کریں گے سردار صاحبان، بھائی آخر دوست ہیں آپ کے، ہم کوئی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر تو نہیں بیٹھے رہیں گے نا۔ یاد رکھنا جیسے ہی شیعہ سنی فساد شروع ہوا، ایران ہی نہیں، ایران سے بیروت تک کا سارا خطہ دہل کر رہ جائے گا۔ بھائی بڑا کارڈ ہے سردار صاحبان، اگر آپ نے کھیل لیا تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی، سالوں کی جنگ مہینوں میں ختم ہو جائے گی۔ بھائی آزادی کے بعد ہزاروں کی اشک شوئی کرنا، انہیں رہنے دینا جیسے پہلے رہ رہے ہیں۔ آخر نئی حکومت نے اپنے ہمسایہ ملک ایران سے بھی تو بہترین تعلقات بنانے ہیں نا۔ شرما نے آہستہ آہستہ لیکن ایسی کامیابی سے دونوں کے دماغ میں مذہبی، لسانی اور قومی عصبیت کا زہر اتارا کہ انہیں سر سے پیر تک زہریلا کر دیا۔ انہیں بتایا گیا کہ اب سامان تباہی حاصل کرنے کے لیے انہیں سرحد پار کرنے کی زحمت بھی نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ ان کی خدمت کے لیے شہزادہ وہاں کوئٹہ میں موجود تھا۔ اس بچے کو سنبھال کر رکھنا سردار صاحب، آپ کی ایسی خدمت کرے گا کہ آپ بھی کیا یاد کریں گے۔ بہت کام کا لڑکا ہے، بہت کام کا، ہمارا بہترین ٹیکنیشین ہے۔ ایسے پٹاخے بنا کر دے گا کہ دھماکہ کوئٹہ میں ہوگا اور زلزلہ اسلام آباد میں آئے گا۔ ارجن نواز نے اپنا حصہ ڈالا۔ تھوڑی ہی دیر بعد چاروں آپس میں فتح کے جام لہرا رہے تھے۔ اس دوران انہیں خوشخبری سنا دی گئی کہ تازہ مہم کے آغاز کے لیے سرکار نے ان کے لیے 20 کروڑ روپیہ منظور کیا ہے اور ہر اہم کارنامے پر انہیں الگ سے خصوصی انعامات دیے جائیں گے۔ رات دیر گئے جب وہ اپنی خوابگاہوں میں پہنچے تو دونوں کی خوابگاہوں میں پہلے سے ہی وہ دونوں ناریاں بھی موجود تھیں جو شام سے ہی ان کی خدمت کرتی آ رہی تھیں۔ طارق روڈ کا شمار کراچی کی مصروف اور اہم سڑکوں میں ہوتا تھا۔ یہاں اکثر مالدار گھرانوں کی بیگمات ہی شاپنگ کا شوق پورا کیا کرتی تھیں۔ شائستہ اپنی کالج لائف کے زمانے سے یہاں آ رہی تھی، گو کہ اب کراچی میں درجنوں ایسی اور مارکیٹس بن چکی تھیں جہاں وہ زیادہ آسانی سے اپنے پاس موجود کرنسی نوٹ پھونک سکتی تھی، لیکن وہ اکثر یہیں آیا کرتی تھی۔ زرباغ نے اس کی حفاظت کے لیے گارڈ رکھا ہوا تھا، لیکن شائستہ کو شاپنگ کے لیے گارڈ کے ساتھ آنا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ اکیلی ہی ڈرائیونگ کرتی آتی اور اپنی مرضی کی اشیاء خرید کر کار کی پچھلی سیٹ بھر کر واپس لوٹ جاتی۔ یہاں کے چند مخصوص دکاندار جن کی وہ عرصہ دراز سے مستقل گاہک تھی اسے پہچانتے اور خصوصی عزت بھی دیا کرتے تھے۔ آج بھی وہ ایک جوتیوں کی دکان پر آئی تھی جنہوں نے اپنے تمام نئے ڈیزائن اس کے سامنے سجا دیے تھے۔ شائستہ نے 5-6 جوڑے پسند کر کے پیک کروائے اور ایک ملازم اس کی کار کی ڈگی میں رکھایا، اور چند منٹ بعد وہ اپنی کار پر بیٹھ کر وہاں سے روانگی کے لیے پر تول رہی تھی۔ اچانک ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آج پھر وہی مجنوں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اب تو اسے اس بیچارے پر باقاعدہ ترس آنے لگا تھا۔ 6 فٹ لمبا ایک خوبصورت نوجوان گزشتہ قریباً 1 ماہ سے اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ گزشتہ بدھ کو جب وہ ایئرپورٹ سے گھر واپس آ رہی تھی تو اس نے ڈرگ روڈ کے قریب اپنی کار کے اندرونی شیشے میں اس کی شبیہ دیکھی اور گاڑی سڑک کے قدرے ویران حصے پر کھڑی کر دی۔ آج اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اس مجنوں کا دماغ ٹھیک کر کے رہے گی۔ اسی ارادے سے اس نے اپنا ہاتھ اس طرح کھڑکی سے باہر لہرایا جیسے اسے رکنے کا اشارہ کر رہی ہو۔ نوجوان نے اسے گاڑی روکتے دیکھ کر اپنی موٹر سائیکل کی رفتار پہلے ہی سے کم کر لی تھی۔ پہلے تو وہ آگے نکل گیا، پھر موٹر سائیکل موڑ کر اس کے نزدیک آ گیا اور بڑی تابعداری سے موٹر سائیکل بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ تم پاگل ہو کیا؟ قدرے غصے سے شائستہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے اپنے لہجے پر افسوس بھی ہوا۔ اللہ جانے اس کی شخصیت میں کیا ایسی مقناطیسیت تھی جس نے شائستہ کو کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح گڑبڑا کر رکھ دیا۔ اسے افسوس ہوا کہ اتنا خوبصورت اور سمارٹ نوجوان کیوں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ نوجوان نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے کچھ ایسے انداز میں شائستہ کی طرف دیکھا کہ اسے اپنا دل کسی کی مٹھی میں پھنسا محسوس ہونے لگا۔ میرا مطلب ہے کیوں پاگلوں کی طرح میرا پیچھا کرتے رہتے ہو؟ اس نے اچانک ہی اپنا لہجہ بدل لیا۔
میں پاگل نہیں ہوں میڈم، دوسری بات کی سمجھ مجھے بھی نہیں آئی، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، لیکن آپ... وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ شائستہ نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ او مائی گاڈ، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں مجبور ہوں میڈم، میں آپ کو جانتا ہوں اور مجھے علم ہے کہ آپ کے ایک اشارے پر میرا کیا حشر ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے جب سے آپ کو ایکسپو 1 میں دیکھا، میں دل کے ہاتھوں... اس کی آواز بھرا گئی۔ شائستہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا کہے کیا کرے۔ وہ پیشہ ور ماڈل گرل رہی تھی، درجنوں لڑکے اس کی زندگی میں آئے اور چلے گئے، زرباغ جیسے سردار کی بیوی تھی، لیکن اس نوجوان نے نہ جانے کیسے اس کے اعصاب پر قبضہ کر لیا تھا، اور وہ ایسے جذبات کا شکار ہو رہی تھی جن کا تجربہ اپنے کیریئر کے ابتدا میں اس نے کیا تھا، جب اسے بھی کسی سے اس طرح عشق ہو گیا تھا۔ شائستہ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح کسی دوسری دنیا میں ضرور چلی گئی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ کہاں کھڑی ہے اور کون ہے۔ دیکھو، تم نوجوان ہو، خوبصورت ہو، اسمارٹ ہو، پاگل مت بنو۔ اگر مجھے جانتے ہو تو تمہیں علم ہے نا کہ میں شادی شدہ عورت ہوں۔ خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو اور اپنا خیال رکھو۔ اس کے منہ سے کیا نکل رہا تھا اس کا احساس اسے نہیں تھا، لیکن وہ زندگی کے کمزور ترین لمحات کی گرفت میں تھی۔ اسے اپنی آواز بدلنے کا احساس ہوا اور دوسرے ہی لمحے اس نے گاڑی کی چابی گھمائی، اسٹیئرنگ پر دباؤ بڑھایا اور تیزی سے آگے نکل گئی۔ نوجوان وہیں کھڑا رہ گیا۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے پہلے ہی ٹرن سے گاڑی واپس گھمائی اور اس سمت جانے لگی جہاں وہ اسے چھوڑ کر آئی تھی۔ مخالف سمت میں رک کر اس نے دیکھا کہ نوجوان موٹر سائیکل کھڑی کر کے سر جھکائے فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس پر ترس آنے لگا۔ اس خوف سے کہ کہیں وہ سڑک سے مخالف سمت میں اسے دیکھ نہ لے، شائستہ نے گاڑی آگے بڑھا دی اور ایک لمبا چکر کاٹ کر سمندر کنارے بنی کراچی کی پوش آبادی میں موجود اپنے بنگلے پر پہنچ گئی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے خود کو اتنا بے بس محسوس کیا تھا۔ نڈھال ہو کر وہ اپنے بیڈ پر گری اور کافی دیر تک اسی کیفیت کا شکار رہی۔ اس کیفیت کا خاتمہ سردار داؤد مینگل کے فون سے ہوا تھا، جسے اس نے بعد لینا خواستہ ہی اٹینڈ کیا تھا۔ وہ عجیب و غریب کیفیت کا شکار تھی۔ یہ سوچ اس کے لیے سہانے روح بنی ہوئی تھی کہ کہیں اسے اس نوجوان سے محبت تو نہیں ہو گئی۔ وہ کیوں سے کچھ کہہ نہیں پائی؟ اس کے سامنے خود کو اتنا بے بس کیوں محسوس کرتی رہی؟ 15-20 روز اسی کیفیت کا شکار رہنے کے بعد بمشکل اس نے خود کو نارمل کیا تھا اور آج پھر اکیلی ہی گاڑی پر نکل آئی تھی۔ کار کے سائیڈ شیشے میں اسے دیکھ کر اس کے خشک ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اپنے مخصوص راستے پر جاتے ہوئے وہ اب قدرے ویران راستے پر آ گئی تھی، جس کے بعد ایک موڑ کر اس نے اپنے گھر کی طرف جانا تھا۔ خدا جانے کہاں سے 2 گاڑیاں برق رفتاری سے اس طرح اس کے سامنے آئیں کہ اگر وہ اچانک بریک نہ لگاتی تو ان میں سے ایک سے جا ٹکراتی۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے دونوں گاڑیوں کے دروازے کھلے اور 2-3 نوجوان پسٹل تھامے اس کی طرف آئے تھے۔ شائستہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اچانک اس کے تمام اعصاب شل ہو گئے ہوں۔ ایسی ان ایکسپیکٹڈ سچویشن کا اس نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ نہ جانے اب تک اس کے اعصاب کیسے بحال تھے۔ اس نے بمشکل خود کو نارمل کیا۔ ابھی تک اس کے جسم پر کپ کپاہٹ طاری تھی۔ گاڑی اچانک بریک لگانے سے بند ہو گئی تھی۔ دروازہ کھولو! اچانک ہی ان میں سے ایک نے اس کی گاڑی کے دروازے پر پسٹل سے 2-3 مرتبہ دستک دے کر اسے صورتحال کی سنگینی کا احساس دلایا اور کسی میکینکی عمل کے تابع شائستہ نے دروازہ کھول دیا۔ باہر آؤ! اگلا حکم ملا۔ خود کو بمشکل سنبھالتی وہ ڈرائیونگ سیٹ سے الگ ہو گئی۔ اس کے دماغ میں پہلا خیال یہی تھا کہ یہ لوگ اس کی گاڑی چھیننا چاہتے ہیں۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ گاڑی لے کر یہاں سے دفع ہو جائیں تاکہ وہ نارمل ہو سکے، لیکن اگلی آواز جو اس کی سماعت سے ٹکرائی اس نے تو شائستہ کے قدموں تلے زمین ہی سرکا دی۔ ادھر بیٹھو، اس گاڑی میں! دوسرے پستول بردار نے اپنی گاڑی کا اگلا دروازہ کھولتے ہوئے سختی سے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون ہو تم؟ اس نے پوری قوت سے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ چپ چاپ بیٹھتی ہے یا؟ پہلا پستول بردار پھنکارا۔ دیکھو، تمہیں جو کچھ لینا ہے وہ لے لو، یہ گاڑی لے لو۔ اور ابھی اس کی بات نامکمل ہی تھی جب اچانک تینوں پستول بردار چونکے۔ ایک موٹر سائیکل اس طرح اچانک سامنے سے آ کر ایک پستول بردار سے ٹکرائی تھی کہ وہ اس اچانک ٹکراؤ سے لڑکھڑاتا ہوا اس پستول والے سے ٹکرایا جس نے گاڑی کا اگلا دروازہ شائستہ کے لیے کھولا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور فلمی انداز سے ہوا تھا کہ تینوں لٹیروں کے ساتھ ساتھ شائستہ بھی گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ آپ گاڑی کی دوسری طرف چلی جائیں، اس نے قریباً چیختے ہوئے شائستہ سے کہا۔
جس کے قدموں کے لیے زمین مقناطیس بن گئی تھی، جس نے اس کے پاؤں جکڑ لیے تھے، کیونکہ اس کے سامنے اس کا موٹر سائیکل والا عاشق موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ باقی دونوں سنبھل سکیں، اس فلمی ہیرو نے ان میں سے ایک پر پھر وہی داؤ آزمایا تھا، لیکن تیسرے نے اپنا پسٹل سنبھال لیا تھا۔ خبردار! اس کے منہ سے مغلظات کا طوفان ابلا۔ اس نے اپنی پسٹل فلمی ہیرو کی طرف کر لی تھی۔ اللہ جانے یہ سب کچھ پہلے سے تیار کردہ اسکرپٹ تھا یا شائستہ پر قدرت مہربان تھی کہ اچانک ہی پولیس موبائل کے ہارن نے انہیں چونکایا اور تینوں حملہ آور انہیں گالیاں اور خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتے بھاگ گئے۔ شائستہ دنگ رہ گئی۔ جس نوجوان نے اپنی جان پر کھیل کر اسے اغوا ہونے سے بچایا تھا، وہ کوئی اور نہیں اس کا عاشق تھا، جس کے ماتھے کے ایک کونے سے موٹر سائیکل کا کرتب دکھانے کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا۔ شائستہ بے بس اور حیرت کی تصویر بنی اسے دیکھ رہی تھی، جس نے اپنی زمین پر گری موٹر سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کرنے کے بعد اس کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کو چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی نا؟ پاگل! شائستہ نے ایسے جذباتی لہجے میں چیخ کر کہا کہ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ مرنے آئے تھے یہاں کیا؟ جی میں تو آپ کو انہی لٹیروں سے بچانے آیا تھا، اس نے ایسے مسکین سے لہجے میں کہا کہ شائستہ کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ یا تو تم خود پاگل ہو یا مجھے پاگل بنانے پر تلے ہو، اس نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا۔ دونوں باتیں نہیں میڈم، میں تو… چپ کرو، یہ لو اپنا ماتھا صاف کر لو۔ اس نے اپنی گاڑی کے کھلے دروازے سے ڈیش بورڈ پر رکھا ٹیشو پیپر کا ڈبہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے شکریہ کہتے ہوئے کچھ ٹیشو پیپرز نکال لیے اور اپنا ماتھا پونچھنے لگا۔ ٹیشو پیپرز پر خون نمایاں دکھائی دے رہا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ او مائی گاڈ، تمہارے ماتھے سے تو خون ابھی تک بہہ رہا ہے، اس نے نوجوان پر نظریں جماتے ہوئے قدرے پریشانی سے کہا۔ جی راشد خان نام ہے میرا، کوئی بات نہیں، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، میں نزدیکی ڈسپینسری سے پٹی کروا لوں گا، آپ تو ٹھیک ہے نا؟ بس پلیز مجھے معاف کر دیں، آئی ایم سوری۔ میں آپ کی گاڑی کے پیچھے آ رہا تھا، جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا مجھ سے تو رہا نہیں گیا، یا آپ کو نقصان پہنچا سکتے تھے میڈم، اس نے ایک ہاتھ ماتھے پر جماتے ہوئے کہا۔ تم کیا رستم سہراب ہو؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو جانتے ہو میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا لہجہ ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو رہا تھا۔ اور اگر آپ کو کچھ ہو جاتا میڈم تو میں شاید زندہ ہی نہ رہتا، راشد نے ایسے بے ساختہ کہا کہ شائستہ کا سارا جسم جھنجھلا اٹھا۔ اف میرے اللہ، تم کیوں اپنی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہو؟ او اس طرح یہاں کھڑے ہونا بھی مناسب نہیں، یہ لو فوراً پٹی کرواؤ، گھر جاؤ، اپنا اچھی طرح علاج کروانا، اور ہاں میرا نمبر لے لو، میں پھر تم سے ملتی ہوں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ کے برابر رکھا اپنا پرس کھولا اور جتنے بھی نوٹ ہاتھ میں آئے اس کی طرف بڑھا دیے۔ نہیں میڈم نہیں، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں انجینئر ہوں، آج کل بے روزگار تو ہوں لیکن اتنا گیا گزرا بھی نہیں۔ اس نے پیسے دیکھ کر منہ ہی دوسری طرف کر لیا تھا۔ راشد خدا کے لیے میرا دماغ خراب نہ کرو، میں بہت پریشان ہوں، یہ پیسے میرے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتے، اس طرح میرا اور اپنا تماشا نہ بناؤ۔ تمہیں اس شہر کے حالات کی خبر تو ہے نا؟ پلیز یہ رکھ لو، اگر تم مجھ سے کوئی بھی تعلق رکھتے ہو تو پلیز یہ رکھ لو، میں بہت پریشان ہو جاؤں گی۔ اس نے اتنی بے بسی سے کہا کہ راشد نے اس کی آنکھوں کی نمی کو اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ شائستہ نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ اس نے صرف شائستہ کو نارمل کرنے کے لیے ہی نوٹ پکڑ کر اپنے پتلون کی جیب میں ڈال لیے تھے۔ موبائل ہے نا تمہارے پاس؟ شائستہ نے اگلا سوال کیا۔ جی، جواب ملا۔ نمبر ملاؤ، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا نمبر بولنا شروع کیا۔ نوجوان نے پتلون کی دوسری جیب سے فون نکال کر نمبر ملانا شروع کیا تو شائستہ کے بٹوے میں رکھا موبائل بجنے لگا۔ ٹھیک ہے، تمہارا نمبر آ گیا۔ راشد پلیز، میں چلتی ہوں، یہاں کچھ بھی ممکن ہے، میں دل پر بہت بوجھ لے کر جا رہی ہوں، میرا دل نہیں چاہتا تمہیں اس طرح اکیلا چھوڑنے کو، لیکن… اس کی آواز روحان سی ہو گئی۔ او پلیز آپ جائیں، اپنا بہت خیال رکھیں پلیز۔ راشد نے اس کے جذبات کا شدت سے احساس کیا تھا۔ شائستہ کے لیے اب اس سے بات بھی کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اس کے گلے میں کوئی پھانس اٹک کر رہ گئی تھی اور آنکھیں بہنے لگی تھیں۔ اس نے بے چارگی کے عالم میں راشد کی طرف آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا، گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی۔ یہاں سے وہ اپنے گھر تک کیسے پہنچی، اس کا اسے بالکل احساس نہیں تھا۔ کسی نادیدہ قوت نے اس کی رہنمائی کی اور مدد سے یہاں تک پہنچایا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ زرباغ آج صبح ہی کوئٹہ چلا گیا تھا۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو ایک نیا عذاب کھڑا ہو جاتا۔
اس کی غیر موجودگی میں اس کی والدہ گھر آئی تھی اور اب اس کی منتظر تھی۔ گاڑی کھڑی کر کے اس نے چابی بھی نہیں نکالی اور گارڈ کو بھی حیران و پریشان چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ ڈائننگ روم میں اس کی والدہ ٹی وی پر خبریں سن رہی تھی۔ شائستہ بے اختیار اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔